السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو درس دوم ہے وہ شغل کے بارے میں، شغل ہا جابز، واجہہ و اصطلاحات: آشپز، فروشنده، خانه‌دار، دندان پزشک، خلبان، راننده تاکسی، مهماندار، بنا، مهندس، کارگر، معلم، همکلاسی. اسم شما چیست؟ اسم من داش است. اسم او چیست؟ اسم او داش است. اسم آنها چیست؟ اسم آنها داش و داش است. اسم دوست شما چیست؟ اسم دوست من داش است. اسم همکلاسی شما چیست؟ اسم همکلاسی من داش است. و همچنین اهداف درس امروز ما: انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس می تواند: 1. با واژه‌های مربوط به برخی مشاغل آشنا شود و بتواند آنها را هم تمیز دهد. کہتے ہیں کہ جو آج ہم الفاظ پڑھیں گے جابز کے بارے میں، شغل کے بارے میں، ان کو ہم جملوں میں جب استعمال ہوگا تو ان سے ہمیں پتہ چل سکے گا کہ یہ جو جابز ہیں کون کون سی ہیں۔ یہ لکڑی کو کام کرتا ہے، وہ سائنسدان ہے، وہ فلاں چیز فلاں کام انجام دیتا ہے۔ تو یہ جو سلیکٹ ہم کر سکیں گے، بتا سکیں گے ان مشاغل میں سے، ان شغل میں، ان جابز میں سے کون کون سی کس کی جابز کس طرح کی ہے، وہ ہم آج ہم بیان کریں گے اس سبق میں۔ 2. بتواند درباره شغل خود با هم کلاس خود صحبت کند و از شغل او سوال کند. آج جو ہم گفتگو کریں گے اسی شغل کے بارے میں، ایک تو یہ ہے کہ ہم خود شغل کے بارے میں بتائیں گے اور اگلے سے جواب حاصل کریں گے، اور اسی طرح اگلا بندہ جب وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ جواب دے سکیں گے، ٹھیک ہے؟ سے با تفاوت نوشتاری و تلفن واژه‌های چیست است آشنا شود. جو آج ہم الفاظ پڑھیں گے چیست کے بارے میں، ان کا جو تفاوت ہے لکھنے میں، جو تھوڑا لکھنے میں چینجنگ جو آتی ہے چیست کی، تو وہ کس طرح چینجنگ آئے گی پڑھتے ہوئے بھی یا لکھتے ہوئے بھی، وہ آج ہم اس سے آشنا ہو سکیں گے۔ لاسٹ میں با مخفف است و صرف آن آشنا شود. است کا جو مخفف ہے، آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم گفتگو پر زیادہ یہاں پہ جب زور دے رہے ہیں تو گفتگو کے یہاں پہ قواعد بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اوپر تھا کہ ہم یہاں پہ چیست کا مخفف ہم کیا کریں گے، وہ جب گفتگو ہو رہی ہوگی، جب ممبران گفتگو کرتے ہیں، جب کوئی پرسن افراد ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ جملے کو مختصر کر دیتے ہیں۔ ان مختصر الفاظ میں سے چیست آ جاتا ہے، است آ جاتا ہے، تو ان کو کس طرح مختصر کرتے ہیں، کیا چیزیں یہ اپناتے ہیں، کس طرح وہ پڑھتے ہیں، وہ آپ بتائیں گے۔ خوب، آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، صفحہ 10۔ واژه‌ها الفاظ میں آج جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، واژه‌های زیرا بشنوید و تکرار کنید۔ نیچے دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کو آپ نے سننا ہے، اس کے بعد آپ نے خود پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دانشجو، استاد، پولیس، آشپز، فروشنده، خانه‌دار۔ ٹھیک ہو گیا؟ دانشجو طالب علم ہو گیا، استادین استاد ہو گیا، پولیس کو پولیس کہتے ہیں، آشپز جو باورچی جو ہوتا ہے، فروشنده بیچنے والا، اور اسی طرح خانہ دار جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے، لریز خانہ دار کہلاتی ہے۔ خوب، تمرین یہ ہے کہ جاہی خالی را با کلمہ مناسب کامل کنید۔ مناسب الفاظ آپ نے یہ لگا کر جو خالی جگہ اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے، یا آپ کا کام ہے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جیسا کہ پوچھا جا رہا ہے تو چه کاری ہستی، بھئی تمہارا کام کاج کیا ہے، تو آپ نے تصویر دیکھنا ہے، تصویر میں جو کچھ ہے تو آپ نے اس کو خالی جگہ پہ ایڈ کر دینا ہے کہ یہ پولیس ہے، آشپز ہے، استاد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی ہے، ان کو آپ نے خالی جگہ پہ لکھ کر آپ نے جملوں کو مکمل کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب۔ واژہ‌ها میں واژه‌های زیر بشنوی تکرار کنید۔ دیکھیں جو یہاں پہ تصویریں دی گئی ہیں، اس میں 1 2 3 سے لے کر 9 تصویریں ہیں، ان میں 9 آپشن ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپشن کیسے جاتا ہے۔ دندان پزشک کیا ہے، یہ دوسرے نمبر پر، دکتر پہلے نمبر پر آتا ہے، فرشتہ تیسرے نمبر پر،
خلبان رنندے تاکسی مہماندار جو فوڈ سرو کرتے ہیں، جو ایئرپلین میں ہوتے ہیں یا بسز میں جو ہوتے ہیں کھانا وغیرہ آپ کو دیتے ہیں، تو یہ اسے کہتے ہیں مہماندار۔ بنا مہندس کاریگر، ٹھیک ہو گیا، جو گھر وغیرہ بناتا ہے اسے بنا کہتے ہیں، کاریگر کو کاریگر کہتے ہیں، اور مہندس جو نقشہ وغیرہ بناتا ہے اسے کہتے ہیں مہندس۔ آتے ہیں نیکسٹ تمرین کدام یک از واژه‌های زیر یا بقیه متفاوت است۔ نیچے دیے گئے جو الفاظ ہے، کون سے الفاظ جو ہے نا وہ متفاوت ہیں؟ خلبان، دکتو، رنندے تاکسی یا مہماندار۔ اس میں شمارے 1 میں دیکھیں، شمارے 2 میں دیکھیں آشپز، مہندس، بنا، کاریگر، فرستار، دندان پزشک، دکتر، بنا، اور 4 معلم، استاد، خاندار اور دانشجو۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں شنیدن، جو آپ نے پڑھنا ہے، گفتگو زیرا بشنوید یک دیگر گفتگو را بشنوید در ہر گفتگو شغل این افراد چیست، یہ آپ نے بتانا ہے۔ پہلا نمبر پر کاریگر، مہندس، بنا، ان افراد کا شغل کیا ہے؟ 2 مہندس، پولیس، فرستار، خلبان، مہندس، پولیس سے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے اس کا کیا ہے، وہ تصویر کو دیکھیں نا، تصویر کے مطابق آپ نے بتانا ہے۔ جس طرح اوپر 4 آپشن تھے، پہلی تصویر میں خلبان ہے، مثال نہیں ہے، دکتر ہے، ہاں ڈاکٹر ہے پہلے نمبر پر، رنندے تاکسی ہے، نہیں، مہماندار ہے، نہیں، تو دکتر پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح جہاں پہ حرف با پہ بھی اسی طرح پہلے نمبر پر دیکھیں ان افراد کا شغل کیا ہے، یہ آپ نے بتا دینا ہے، شغل جو ہو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ آگے دیکھیں کار گروہ دربار شغل یک دیگر گفتگو کنید، یہاں پہ آپ نے 2 افراد مل کر، چند افراد مل کر تصویروں کو دیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، بتانا ہے کہ ان کا شغل کیا رہے گا، شغل کیا ہے ان کا آپ نے بتانا ہے۔ جیسا کہ پہلے تصویر میں دیکھیں مہماندار ہیں، مثال کے طور پر این مہماندار ہستند۔ جس تصویر میں دیکھیں آشپز ہے، این آشپز است، این غذاهای خوب میپزد و به دیگران میدهد۔ اسی طرح اپنے گفتگو کرنا ہے کہ یہ کیا کیا افراد ہیں، یہ معلم ہیں، یہ ٹیکسی ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ پولیس ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے گفتگو کرنا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جناب صفحہ 12 پر، پیش گفتگو پہلے نمبر پر جملہ زیرا بشنوید و تکرار کنید من حسین ہستم، یا اسم من حسین است، جو آپ کو غلط بتایا تھا، آپ یہ اگلے بندے کو بولیں کہ میرا نام حسین ہے یا میں حسین ہوں، تو ایک ہی ہے نا، ان دونوں میں آپ ایک ہی سلیکٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ جواب مل جائے گا، جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں۔ تو زینب ہستی، یا اس میں تو زینب است، او ابراہیم است، اس میں او ابراہیم است، ما علی و احمد هستیم، اسم ما علی و احمد است، شما پروین و نرگس هستید، اسم شما پروین و نرگس هست، یا آنها فاطمه و مریم هستند، یا اسم آنها فاطمه و مریم است۔ دونوں میں سے کوئی بھی اگر جملے میں سلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کا جملہ درست ہو جائے گا۔ آتے ہیں گفتگو کی جانب، گفتگو زیر بشنوید سلام، سلام، حال شما خوب است؟ خوبم، ممنون، اسم شما چیست؟ اسم من خدیجه است. من سارا هستم، شما چه کاره اید؟ من پرستار هستم. شما چطور؟ من خاندار هستم. شما چطور یعنی تم کیسے، تمہارا کیا ہے شغل، یعنی یہاں پہ یہ بھی پوچھ سکتے کہ شما چه کاره هستید یا چه کاره اید، بلکہ اس کی بجائے اسے کہہ دیا کہ ہاں بھئی میرے بارے میں تو پوچھ لیا کہ کیا کرتی ہو، پھر
میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ تم کیا کرتی ہو. تو مختصراً کہتے ہیں شما چطور یا تو چطور، پھر تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کرتی ہو مثلا. ٹھیک ہو. اسم شما چیست، حال شما چطور است، چه خبر، شما اهل کجا هستید، چطورید، بے سلامت. ان کو آپ نے اپنے گفتگو میں لے کر آنا ہے اور ان الفاظ کو آپ یوز کرنا ہے اور ان کا جواب دینا ہے. آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، صفحہ 13. پیچھے گفتگو یہ ہے کہ واجه ها و جمله های زیر بشنوید و تکرار کنید. دوست من، او دوست من است. اسم دوست من نرگس است. استاد ما، او استاد ما است. فامیلی استاد ما حسینی است. همکلاسی شما، او همکلاسی شما است. اسم همکلاسی شما حسین است. گفتگوی زیر بشنوید. او همکلاسی شما است؟ نه، او همکلاسی من نیست، او دوست من است. اسم او چیست؟ امیر. امیر چه کاری است؟ او بنا است. خوب، اگر دیکھیں اس تمرین کو آپ نے کرنا ہے. ہم کلاسی من اهل کانادا است. شما چه کاری؟ دوست شما چه کاری است؟ اسم استاد من مجید است. او چه کاری است؟ کاری نداری. تو ان جملوں کو آپ نے گفتگو میں لے کر آنا ہے، سوالوں کے جواب دینا ہے، اور اسی طرح جو جواب ہے ان کو آپ نے سوال میں لے کر آنا، تو آپ کی گفتگو مکمل ہو جائے گی. آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، صفحہ 14. تلفظ. اب دیکھیں نوشتاری اور گفتاری، جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اگر لکھنے میں آئیں کتابی شکل میں تو مکمل جملہ بولا جائے گا، لیکن جب وہ اسی جملے کو ہم گفتگو میں لے کر آئیں تو مختصر کر دیتے ہیں. جیسا کہ فارسی نوشتاری، لکھائی میں دیکھیں کتابی شکل میں اسم شما چیست، پورا نام ہم جملہ بولیں گے اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے. لیکن جب ہم گفتگو کریں گے، گفتگو میں لے کر آئیں گے اسم شما چیئے، چیئے، چیئے یعنی وہی چیست ہے. چے آست کو ہم نے چیز چیئے بنا دیا. این چیز یہ کیا ہے، این چیئے. اس میں ہم کلاس من علی است، تو یہاں پر است کو ہم مختصر کرنا چاہ رہے ہیں گفتگو میں، تو کیا آئے گا، اس میں ہم کلاس من علی علی، تو ہا پہ لے لیں گے. جس طرح چیست کو چیئے اور است کو ہے پہ لگا دیں گے، یہ گفتگو میں فقط. دوست من ہلندی است، ہالینڈ، تو آئے گا دوست من ہلندی ہے. در فارس گفتاری است کو ہا تلفظ کریں گے اور چیز کو چی تلفظ کریں گے. خوب، آگے دیکھیں ان جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے اور فارسی جو گفتاری ہے اس کو آپ نے نوشتاری میں چینج کرنا ہے. جیسا کہ اسم شما چیئے، تو کیا آئے گا اصل میں اسم شما چیست. حال شما خوب ہے، تو کیا آئے گا حال شما خوب است. ٹھیک ہے نا. تو یہ باقی بھی آپ نے خود ہی انجام دینا ہے، یہ آپ کا ہی یعنی ایسے دیکھیں کلاس ورک ہو گیا، آپ نے انجام دینا ہے. سخنرانی جو آپ نے تقریر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ در چند جملے استاد خود را معرفی کریں. اپنے استاد کا چند جملوں میں آپ نے اپنے تعارف کروانا ہے کہ میرا استاد کیا ہے. جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے ایشان استاد من است، فامیل استاد من مثلا علی است، استاد من اہل مثلا پاکستان، ہندوستان، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. 2-3 جملے آپ نے خود ایڈ کر دینا ہے تو ایک آپ کا جملہ بن جائے گا. خوب، آتے ہیں نیکسٹ. دستور جو آپ نے گرامر پڑھنی ہے آج. مخفف فعل است، جو است کا مخفف ہم کریں گے، مختصر کریں گے. جیسا کہ فعل است ہے تو من ڈیش ہستم. فعل ہے است اور مخفف اس کا الف میم یا الف میم آئے گا. جس طرح ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا ضمیر کے نشانیاں، تو الف میم یا الف میم یا میم ما قبل زبر. ہستی است، ہستیم، ہستید و ہستند. تو یہ اصل میں وہی ضمیر اور ضمیری کی نشانیاں جو ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں وہی بتایا جا رہا ہے یہاں پر. اب دیکھیں جیسا کہ مثال دیکھیں من استاد ہستم، تو کیا من استادم، یہ کیا ہو گیا
مختصر کر دیا نا ان جملوں کو جب گفتگو میں لے کر من استادم، تو پرستار ہستی تو کیا تو پرستاری ہستی یعنی یا لگا دیں گے فقط. او آلمانی است، او آلمانی ہستی مکمل ہو جائے گا. ما خالبان ہستی ما خالبانیم، شما کارگر ہستید شما کارگرید. آنها آشپز ہستند آنها آشپزند. تو مختصراً آپ نے فقط ضمیر کی نشانی لگانا. جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر مثال کے طور پر من خوب ہستم تو یہ جملہ مکمل ہے، تو اگر اس کو مختصر کریں تو ضمیر ہٹا دیں، کیا آئے گا خوب ہستم. اگر پھر بھی مختصر کریں تو کیا آئے گا خوبم، من خوبم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح من کا آپ نے میم لگانا ہے، تو ضمیر ہے تو اس کی آپ نے یا لگا دینا ہے. تو مختصراً یہ چیزیں آپ نے بیان کرنی ہے تاکہ مختصراً آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ گفتگو کس طرح کی جاتی ہے. ہاں جی آگے چلیں دیکھیں. جس طرح آگے لکھا من فروشندے ہستم من فروشندے ام، تو رنندے ہستی تو رنندے ای، او برزیلی است او برزیلی است. ما ایرانی ہستی ما ایرانی ایم. فی الماضی قریب جیسا آپ نے یہاں پہ بنا دینا ہے. الف میم الف یا میم یا دال، نون دال سے پہلے الف لگا دینا. اگر اینڈ اس کا ہا اور یا پہ ہو رہا ہو تو آپ نے الف لگا دینا ہے ضمیر کی نشانی سے پہلے. نیچے دیکھیں تمرین جملہ جزیرہ با فعل مخفف بنویسید. جیسا کہ تو خانہ دار ہستی تو کیا ہے تو خانہ داری، ہستی کی آپ نے مخفف یا لگا دینا ہے. من پرستار ہستم تو کیا ہے گا من پرستارم، ٹھیک ہے نا. تو چکارے ہستی تو کیونکہ ہا آ گیا ہے اور مخفف لگانا ہے تو آئے گا تو چکارے ای، ہا سے پہلے آپ یا لگا دیں گے ورنہ یہ ہی بن جائے گا. تو یہ آپ نے کام انجام دینا ہے. اور نیچے دیکھیں غیر مخفف آپ نے ان کو لکھنا ہے. جیسے کہ من حسینم مخفف کیا ہوا ہے تو من حسین ہستم. زہرا و زینب دکتورند تو کیا ہے گا زہرا و زینب دکتور ہستند. تو یہ بھی آپ نے خود ایک انجام دینا ہے. آتے ہیں ہم لاسٹ پیج ہوم ورک کی جانب. کتاب کار ہم پڑھیں گے. یہاں پر ہوم ورک جو آپ نے انجام دینا ہے مخفف جملے را بنویسید. مخفف آپ نے جملہ بنانا جیسا کہ من و سارا فرستار ہستیم تو کیا آئے گا من و سارا فرستاریم. اسی طرح باقی آپ نے خود انجام دینا ہے. 2 با واضح جدید درس جملہ بسازید. جو نئے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں آپ نے پہلے پیج پر دیکھے ہوں گے نئے الفاظ، انہی میں سے آپ نے 5 الفاظ یہاں پہ سلیکٹ کرنے ہیں، ان سے آپ نے جملے بنانا ہے. اور اسی طرح آج جو آپ نے لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جابز کے بارے میں اور اپنے فیملی خانوادے تان آپ نے انشاء لکھنا ہے. جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں من زہرا است من استاد ہستم، پدر من پزشک و مادر من فرستار است. من یک برادر و یک خواهر دارم، اسم برادر من حسین است او مهندس است. اسم خواهر من مریم است او دانشجوی زبان فارسی است. تو اسی طرح مثال کو دے کر اپنے بارے میں بتانا ہے، اپنی جابز کے بارے میں بتانا ہے. اسی طرح آپ کے جو فیملی کے خاندان ہیں ان کی جابز کے بارے میں بتانا ہے. یہ مثال ہے آپ کے پاس، ایگزامپل آپ کو دی گئی. اسی طرح آپ نے 4-5 لائنیں جو آپ نے لکھنے ہیں اور لکھ کر آپ نے ہوم ورک ہمیں بھیج دینا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کلاسیں پسند آ رہی ہوں گی. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار.